السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ لسنرز، آج کی کچھ سٹوریز جو میرے ریگولر سینڈرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ایک سٹوری جو میرے ساتھ شیئر کی ہے سرگودا سے مہا بتاتی ہیں کہ ان کا جو فارم ہاؤس ہے اس پہ ایک انجانی مخلوق کا بسیرا ہے۔ وہ بہت خوفناک چیز ہے اور وہ ہمیں بہت زیادہ ڈراتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے فادر اس فارم ہاؤس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ جب بھی سیل کرنے کے لیے کسی کو بھی اس فارم ہاؤس پہ لے جایا جاتا ہے دکھانے کے لیے، تو وہ مخلوق اس کے سامنے آ جاتی ہے زور زور سے۔ باقی رومز کے دروازے کھلنے اور بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ کبرڈ ہیں ان کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور بند ہونے لگتے ہیں۔ جو بھی گھر کو دیکھتا ہے وہ اتنا فارم ہاؤس کو دیکھتا ہے، وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ادھر آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہاں بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ان کے فارم ہاؤس پہ انہوں نے بہت بڑا سوئمنگ پول بھی بنایا ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ اچانک سے سوئمنگ پول کے اندر یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے ڈھیر سارے لوگ سوئمنگ پول کے اندر نہا رہے ہوں اور اتنا شور مچا رہے ہوں، لیکن وہ جو بھی انجانی چیز ہے وہ نظر نہیں آتی اور اپنے ہونے کا احساس باقاعدہ دلاتی رہتی ہے اپنے نہ دکھنے والے وجود کے ساتھ۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کے سب لسنرز یہ دعا کریں کہ ہمارا وہ فارم ہاؤس سیل ہو جائے اور ہماری اس مشکل کو آسان کیا جائے۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے فارم ہاؤس میں ہم نے بہت دفعہ قرآن خوانی کروائی ہے، لیکن قرآن خوانی کروانے سے ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ وہ جو نہ دکھنے والی مخلوق ہے وہ دروازوں کو اب کھولتی نہیں ہے، بند نہیں کرتی، لیکن جب بھی کوئی بھی اس کو خریدنے کے لیے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے ہونے کا احساس دلا دیتی ہے۔ تھینک یو مہا، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کی مشکل کو آسان کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری کامران احمد نے شیئر کی ہے۔ کامران بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کے پیر صاحب ہیں، ان کے مرشد پاک ہیں، ان کے پاس ان کے فرینڈ کے ماموں آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو مسز ہیں اس کے اوپر ایک جن کا بسیرا ہو چکا ہے، اور وہ جن اس کو نہ بولنے دیتا ہے، نہ کچھ کھانے دیتا ہے، نہ ہی کسی سے بات کرنے دیتا ہے۔ وہ کئی عرصے سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب میری پریشانی کی کوئی انتہا باقی نہیں رہی، جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور بہتر ہے کہ آپ اس کو جا کر دیکھیں۔ مرشد پاک جن کا نام پیر حسین شاہ ہے، وہ گئے ان کے گھر اور انہوں نے جا کر دیکھا، اور انہوں نے بتایا کہ اس عورت پہ ایک جن اپنا بسیرا کر چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ کسی سے بھی بات کرے۔ اب وہ سارے بہت پریشان تھے۔ وہ جو پیر صاحب تھے وہ بہت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ماموں سے کہا کہ ایک کاپی اور پینسل دو مجھے۔ ماموں نے ان کو ایک کاپی پینسل دی اور انہوں نے کھڑے کھڑے ہی ایک تعویذ لکھا اور بہت غصے میں کہا کہ یہ جلدی سے اس کے گلے میں پہنا دو۔ انہوں نے جلدی سے ان کے گلے میں وہ تعویذ کسی ڈوری کے ساتھ باندھ کے ایک کپڑے میں اس کو لپیٹا اور ان کے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی تعویذ گلے میں ڈالا گیا تو مومانی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی، اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چیز تھی جو میرے سارے وجود کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، میری زبان کو، میری آنکھوں کو، میرے دماغ کو وہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتی تھی، لیکن الحمدللہ وہ جو بھی چیز ہے وہ میری جان چھوڑ گئی ہے۔ ان کے مرشد جو کہ کامران کے مرشد پاک ہیں، انہوں نے ان کے لیے خاص دعا کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ تعویذ ڈالنے سے وہ جو جن تھا وہ پھر مرشد پاک کے پاس آیا اور باقاعدہ اس کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لسنر، سید جو ہوتے ہیں، جو اصل سید ہوتے ہیں، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں
اور واقعی اصل پیر ہیں وہ بہت زیادہ عالی رتبہ ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو ایک رتبہ عطا کیا ہوتا ہے جو کہ نارمل لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی حضور سے نسبت ہوتی ہے. تھینک یو کامران، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی اور ہمیں بہت اچھی لگی. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے ہم سے شیئر کی ہے. وقاص کہتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ آزاد کشمیر سے ہے، اور ایک ان کی گلی میں ایک گھر تھا جہاں پہ شادی کا سماں تھا. وہاں پہ شادی تھی اور یہ سٹوری 20-25 سال پہلے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قریب میں ایک ندی تھی جو کہ ہانٹڈ تھی، اور مشہور تھا کہ اس ندی کے اوپر جنات کا اور چڑیلوں کا اماج کا ہے. لوگ اس ندی پہ جانا بالکل چھوڑ چکے تھے، لیکن شادی والے گھر میں جھنگ سے کچھ خواتین آئی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کسی کو بتائے بنا صبح وہ اٹھی اور اپنے بچوں کے کپڑے دھونے کے لیے وہ اس ندی پہ چلی گئیں. وہ کہتی ہیں کہ ابھی ہم ندی پہ جا کر بیٹھی ہی تھیں، ہمیں محسوس ہوا کہ کسی نے پتھراؤ شروع کر دیا ہے. پتھراؤ بہت سخت تھا. ہم نے آگے پیچھے سے دیکھا، سائڈ سے دیکھا تو پتھراؤ رک گیا، اور نہ دکھنے والی مخلوق بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. ہم کپڑے دھونے لگ گئی. ہم 2 خواتین تھیں اور ہمارے ساتھ بچے بھی تھے. جیسے ہی ہم نے دوبارہ کپڑے دھونے سٹارٹ کیے تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے پتھراؤ شروع ہو گیا، اور پتھراؤ پانی کے اندر سے ہو رہا تھا جو کہ نہ دکھنے والی مخلوق کر رہی تھی. اب ہم نے پھر سائڈ سے دیکھا تو ہمیں ندی کی دوسری سائڈ سے ایک خوفناک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی، جس کا قد انتہا سے زیادہ لمبا تھا، اور اس نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ ادھر سے. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کپڑوں کی بھی ہوش نہیں رہی. ہم نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر شادی والے گھر میں بھاگ گئیں، اور یہ سارا واقعہ ان کو جا کر بتایا، جس پہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے کسی کو بتائے بنا ادھر جا کے کپڑے دھونے شروع کر دیے. اس ندی پہ گاؤں کا کوئی بھی شخص نہیں جاتا، کیونکہ وہ ایک ہانٹڈ ندی ہے اور وہاں پہ جنات کا بسیرا ہے. تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی. بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک سٹوری کی طرف. یہ بھی سٹوری وقاص احمد نے شیئر کیا. وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ایک فرینڈ کی ہے جو کہ ان کے ساتھ UK میں رہتا ہے. وقاص کہتے ہیں کہ ان کی کمیونٹی کے زیادہ تر لوگ آزاد کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں، اور ان کی جو آزاد کشمیر کی کمیونٹی کے کئی لوگ کافی سالوں سے انگلینڈ میں شفٹ ہو چکے ہیں. وہ جتنے بھی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ساری سٹوریز انہی کی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کمیونٹی والے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اور جو بھی سٹوریز مجھے پتہ لگتی ہیں بزرگوں سے، اپنے فرینڈس سے، ینگ جنریشن سے، جن سے بھی، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور وقاص نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی آزاد کشمیر اپنے شہر میں، اپنے ملک میں جاتے ہیں، اور جتنی بھی سٹوریز ہیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وقاص کہتے ہیں کہ ان کے فرینڈ نے ان کو بتایا کہ یہ سٹوری ان کے شروعات کے دنوں کی ہے، جب وہ آزاد کشمیر میں رہتے تھے. وہ اپنے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے، اور ان کے ماموں کے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے تھے، اور جو وقاص کے فرینڈ ہیں وہ سارے اپنے ماموں کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے اور کافی لیٹ نائٹ تک باتیں کرتے رہے. ان کے جو فرینڈ تھے انہوں نے رات کو اپنے ماموں اور ممانی سے اور مہمانوں سے اجازت لی اور کہا کہ اب میں گھر جاتا ہوں، کافی لیٹ ہو گیا ہوں. جس پہ ممانی نے کہا کہ بیٹا اتنی لیٹ گھر مت جاؤ، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے اور اندھیرا بھی بہت زیادہ ہے، تم صبح گھر چلے جانا. اور وقاص کہتے ہیں کہ یہ جو میرے فرینڈ ہیں یہ بالکل بھی جنات پہ یقین نہیں کرتے تھے، اور یہ یہی کہتے تھے کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، 10 منٹ کا سفر ہے، میں 10 منٹ میں پیدل چلوں گا، میری واک بھی ہو جائے گی اور میں گھر چلا جاؤں گا. انہوں نے ممانی اور ماموں کے رکنے پہ بھی وہ نہیں رکے اور وہ گھر کی طرف چل پڑے. وہ کہتے ہیں ابھی میں نے سلو واک شروع کی، میں چلتا ہوا جا رہا تھا، اور میری نظر ایک راستے میں دوسری سڑک پہ پڑی جو کہ کافی سنسان راستہ تھا. لوگ دن کے ٹائم بھی اس راستے سے نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ راستہ مشہور تھا کہ وہاں پہ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کیوں نہ آج میں اس راستے سے جاتا ہوں، لوگ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹ ہیں، جنات کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی 5 منٹ کی مسافت کی اس راستے پہ چلنا ہی شروع ہوا، مجھے راستے میں 2 برقع پوش خواتین نظر آئیں جن کے ہاتھ پاؤں نارمل لوگوں سے انتہا سے زیادہ لمبے تھے.
اور میرے دیکھنے پہ ان خواتین نے اپنے ہاتھ پاؤں کو اور لمبا کرنا شروع کر دیا۔ وقاص کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے مجھے بتایا کہ وہ منظر دیکھا ہی تھا میں نے، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جو میرا دل ہے وہ میرے منہ کی طرف سے باہر آ جائے گا۔ اتنا خوفناک، اتنا وحشتناک وہ منظر تھا، اور وہ خواتین میرے پیچھے بھاگنے لگیں۔ میں نے اتنے زور سے چیخنا چلانا شروع کیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ہوش بھی نہیں رہی۔ میں نے گھر جب آ کر سانس لیا تو مجھے بہت شدید فیور ہو چکا تھا، میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے یہ سارا واقعہ اپنے والدین کو بتایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ دن کے ٹائم بھی لوگ نہیں جاتے جہاں پہ تم رات کے ٹائم گئے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم زندہ سلامت واپس آ گئے ہو۔ وہ راستہ بہت خوفناک ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اور وقاص یہ بھی کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں چڑیلوں کی ایسی بھی قسمیں ہیں کہ نعوذ باللہ جب وہاں پہ کوئی فوتگی وغیرہ کا سما ہو تو وہ باقاعدہ آ کر عجیب و غریب لینگویج میں بولتی ہیں۔ وہاں پر اگر نارمل پرسن جائے اور وہاں پہ رہے تو اس کو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ کس حد تک چڑیلوں کا بسیرا ہے، جو کہ لڑکیوں کے روپ میں نہروں کے اوپر، باہر درختوں کے نیچے، اور جب سنو فال بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ چیزیں باقاعدہ وہاں نظر آتی ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوریز بہت اچھی تھی اور ہمارے لسنرز کو آئی ہوپ کہ آپ کی سٹوریز بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اسی طرح آپ اپنی ریگولر سٹوریز کامران اور وقاص شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور لسنرز، آج کی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ایک ریگولر لسنر ہیں محسن راشد، جو کہ دبئی سے بلونگ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گندے اور غلط شیطانی راستے پہ چلنے سے انسان کے پاؤں جل جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات کیا آپ نے محسن، آپ کی بات ہمیں بہت اچھی لگی ہے۔ شیطانی راستے میں ہمیشہ شر اور نقصان ہے۔ جو لوگ، جن پہ اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، وہ لوگ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کی ہدایت نہیں ہوتی وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، الٹا ایسی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو چند دن کی ہے، کیوں نہ اس میں موج مستی کی جائے۔ آج کی دوسری اچھی بات شیئر کی ہے صابر اقبال نے۔ صابر کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے سسٹر، کہ یہ دنیا فانی ہے، اپنے اعمال کی طرف دھیان دیں۔ ہمارے اعمال نیک ہوں گے تو ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ کے آگے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے اعمال کو اچھا کریں تاکہ جب ہم اللہ کے روبرو ہوں تو ہم ان کو اپنے سوالوں کے جواب ٹھیک سے دے سکیں۔ جزاک اللہ۔ صابر اقبال، آپ کی بات بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی، اور اسی طرح باقی لسنرز بھی اپنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور اس چینل کے تھرو لوگوں تک اچھی بات بھی پہنچ سکے۔ اور آج کا تیسرا اچھا میسیج میں اپنی طرف سے اپنے لسنرز کو دینا چاہتی ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ پاک سے ملاقات کا کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی لمحہ جو ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے، اور جب ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو ہم پاک صاف ہوں۔ ہم کسی بھی ایسی کنڈیشن میں مت جائیں جس میں ہم جھوٹ، فراڈ، دھوکہ اور گالی گلوچ اور کسی غلط کاری میں ہوں۔ ہم اللہ کے سامنے اس حالت میں جائیں کہ ہم باوضو ہوں، اور اللہ پاک اپنے اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوں اور فخر کریں کہ میرا یہ جو نائب ہے، جس کو میں نے دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، وہ بہت نیک حالت میں میرے پاس آیا اور میرا برگزیدہ بندہ بن کے میری عدالت میں پیش ہوا ہے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی اچھی بات جو میں نے اپنی طرف سے آپ کو بتائی۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگے تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ کی بھی اچھی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور میرے سننے والوں کو بھی آپ کی اچھی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اسی طرح اپنے اچھے اچھے میسیج میرے ساتھ شیئر کیا کریں، میں بھی اپنی اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ اور آج کی سٹوریز آپ کو کیسی لگی ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا، اور آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیا کریں۔ میرے کومنٹ باکس میں آپ اپنی سٹوری شیئر کر دیا کریں۔ اور لسنرز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے فیوریٹ چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے، اور مجھے دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔